اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ تو ہم نے مرکب غیر مفید کی پہلی قسم موصوف صفت کو ختم کر لیا۔ آئیے اب مضاف مضاف الیہ کی طرف آتے ہیں۔ مضاف مضاف الیہ کو مرکب اضافی بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح موصوف صفت کے دو جزو تھے، ایک موصوف اور صفت، اسی طرح مضاف مضاف الیہ کے دو جز ہیں، ایک میں مضاف ہے اور ایک ہے مضاف الیہ۔ اردو میں ہم جب کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف منسوب ہونا بتاتے ہیں، تو ہم اردو میں کا کی کے لگاتے ہیں۔ تو مضاف مضاف الیہ کی سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ اردو میں ان الفاظ میں کا کی کے آئے۔ جب بھی کا کی کے الفاظ میں آئیں گے تو یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہوگی۔ ہم نے مثال لی زید کی قلم۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ زید ایک اسم ہے اور قلم ایک اسم ہے، اور اس کے بیچ میں آیا ہے کی، تو ہم یہ لفظ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے۔ اب اس میں مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے، اب اس کو سمجھیں۔ مضاف اس کو کہتے ہیں جس کو نسبت دی جائے، تو اس مثال میں قلم ہے، قلم کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، تو قلم یہاں پر مضاف ہے۔ اور مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، تو یہاں پر زید کی طرف قلم کی نسبت دی گئی ہے، اس لیے زید مضاف الیہ ہے۔ ایک اور مثال ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، لڑکے کا گھر۔ تو اس مرکب میں کا آیا ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ کا مرکب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گھر کی نسبت لڑکے کی طرف کی گئی ہے، یعنی گھر لڑکے کا ہے، تو لڑکا جس کی طرف نسبت کی گئی ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور گھر جس کی نسبت لڑکے کی طرف کی گئی ہے یہ مضاف ہے۔ ان دو مثالوں سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہوں گی کہ اردو میں مضاف مضاف الیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور پھر مضاف آتا ہے۔ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں بات کریں تو عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ جیسے ہم نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا قلم زیدن، تو یہاں پر زید مضاف الیہ تھا، وہ پہلے آیا تھا، لیکن یہاں پر قلم پہلے آیا ہے۔ اسی طرح اس مثال میں دیکھیں بیت الولد، لڑکے کا گھر۔ ان دونوں مثالوں میں غور کریں تو پتہ چلے گا عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ قلم مضاف ہے پہلے آیا ہے، زیدن مضاف الیہ بعد میں آیا ہے، بیت مضاف ہے یہ پہلے آیا ہے، الولدی مضاف الیہ بعد میں آیا ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین، مضاف پر الف لام اور تنوین یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں آ سکتی۔ ابھی ہم نے جو دو مثالیں لی، ہم ان دو مثالوں میں دیکھیں کہ قلم مضاف ہے، یہاں پہ بیت مضاف ہے، ان پر نہ تو الف لام آیا ہے نہ ہی تنوین آئی ہے۔ لیکن ہم جب مضاف الیہ کو دیکھیں تو یہاں پر مضاف الیہ پر تنوین آئی ہے اور یہاں مضاف الیہ پر الف لام آیا ہے۔ تو دوسرا قاعدہ مضاف مضاف الیہ کا یہ ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین کبھی بھی نہیں آ سکتے، یعنی کسی بھی حالت میں مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے۔ تیسرا قاعدہ مضاف مضاف الیہ کا یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مجرور یعنی اس پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے، زیر لگایا جاتا ہے۔ اب وہ زیر ایک زیر بھی ہو سکتا ہے، وہ دو زیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو مثالیں لی اس میں دیکھیں زیدن مضاف الیہ ہے، اس پر دو زیر آیا ہے،
اور یہاں پر ولدی مضاف الیہ یہاں پر زیر آیا ہے۔ چوتھا قاعدہ مضاف مضاف الیہ کا یہ ہے کہ اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ مضاف ہو، یعنی ہم کسی کی نسبت کسی ایسے اسم کی طرف کریں جو کسی اور کی طرف منسوب ہو۔ مثال کے طور پر یہ جملہ ہے بیت الولدی، لڑکے کا گھر۔ اب ہم اس کو کہتے ہیں امیر کے لڑکے کا گھر، تو اس کو عربی میں کہا جائے گا بیت ولد الامیری۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بیت مضاف ہے اور ولد بھی مضاف ہے، اس لیے ان دونوں مضاف پر نہ تو الف لام آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے، اور ولد بیت کے لیے مضاف الیہ بھی بنا ہے، اس لیے یہ مجرور بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال اس کی لے کر دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے کہا شہر کی مسجد کا دروازہ۔ شہر کی مسجد کا دروازہ، یہاں پر دروازہ مضاف ہے مسجد کی طرف اور مسجد مضاف ہے شہر کی طرف، یعنی دروازے کی نسبت مسجد کی طرف ہے اور مسجد کی نسبت شہر کی طرف ہے۔ تو یہاں بھی جیسے ہم نے اس مثال میں دیکھا یہ صرف مضاف ہے اور مسجد مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے اور شہر صرف مضاف ہے۔ تو یہاں پر دروازہ صرف مضاف ہے مسجد کی طرف، مسجد مضاف ہے شہر کی طرف، اور یہ دروازے کا مضاف الیہ بھی ہے، اور شہر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو قاعدے کے اعتبار سے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، تو یہاں پر شہر بھی مجرور ہوگا اور مسجد بھی مجرور ہوگی، یہ دونوں پر زیر آئے گا۔ تو اس کی عربی اس طرح سے ہوگی باب مسجد البلد۔ یہاں پر باب مضاف ہے، مسجد مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی ہے، اور البلدی صرف مضاف الیہ، اور قاعدے کے اعتبار سے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ جو بیچ میں آیا ہے درمیان میں آیا ہے یہ بھی مجرور ہوگا، اور جو آخر میں آیا ہے وہ بھی مجرور ہوگا۔ اسی طرح اس جملے میں باب اور مسجد دونوں مضاف ہے، اس لیے دونوں پر نہ تو الف لام آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے۔ مضاف مضاف الیہ کے 4 قواعد آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ جو ہم نے دیکھا کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مثال کہ جیسے قلم مضاف ہے اور زید مضاف الیہ، تو عربی میں پہلے مضاف آیا ہے اور بعد میں مضاف الیہ۔ پھر دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے، یعنی جو مضاف ہوگا جو شروع میں جو لفظ آئے گا اس پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے۔ جیسے یہاں قلم مضاف ہے، اس پر نہ الف لام آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے، جبکہ مضاف الیہ پہ تنوین آئی۔ اسی طرح بیتو یہاں پر مضاف ہے، اس پر نہ الف لام آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے، جبکہ جو مضاف الیہ ہے اس پر الف لام آیا ہے۔ پھر ہم نے تیسرا قاعدہ دیکھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک زیر ہو چاہے 2 زیر ہو۔ پھر چوتھا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ جب کسی لفظ میں ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہوں تو درمیانی مضاف الیہ بھی مجرور ہوگا اور اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے۔ جیسے جب ہم نے کہا لڑکے کا گھر بیت الولدی، تو ولدی پہ الف لام آیا تھا، لیکن جب ہم نے کہا بیت ولد الامیری، امیر کے لڑکے کا گھر، تب یہ جو ولدی جو یہاں صرف مضاف الیہ تھا اب یہاں یہ مضاف بھی بنا ہے، تو ابھی چونکہ یہ مضاف ہے تو اب اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ مجرور ضرور ہوگا اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بھی بن چکا ہے، اس لیے جس طرح مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے اس لیے اس پر بھی الف لام اور تنوین نہیں آ سکتے۔ اس کو بیت الولدی نہیں لکھ سکتے یا پھر بیت ولدن نہیں لکھ سکتے، یہ اس کا چوتھا قاعدہ ہے۔ آپ ان قاعدوں کو یاد کریں، اس کو اپنی نوٹس میں لکھ بھی لیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی اور موصوف صفت کی مثالیں ایک اور سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔